بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج پرویز الہی صاحب کی پٹیشن جو کہ انہوں نے چیلنج کی ہوا ہے گورنر کے نوٹیفیکیشن کو، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اس ہیئرنگ میں تو میرا خیال میں بظاہر تو ججز کے جو ریمارکس تھے انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیے رکھا ہے پرویز الہی صاحب کے وکیلوں کے اوپر، اور کل وہ دوبارہ سماعت جو ہے جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے۔ ساتھ پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے بندے پورے کریں تاکہ اسمبلی کے اندر جو ہے آپ اپنی تعداد پوری کر سکیں۔ اب پرویز الہی صاحب تعداد پوری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کورٹ کا کیا موڈ ہے؟ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ اس چیز کو لٹکائے گی، چاہے وہ کتنے بلند و بلند دعوے کرتے رہے، لیکن آج سے لگتا تو یہ ہے کہ کورٹ شاید نہ بھی لٹکائے اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، آیا وہ بھی پرویز الہی صاحب کو سٹے دیتے ہیں نہیں دیتے، اور کورٹ اگر ان کو کہتی ہے کہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر آپ کورٹ آف کانفیڈنس لیں اسمبلی ممبران سے، اور سپریم کورٹ جو ہے پھر اس کو پینڈنگ کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کئی چیزیں چل رہی ہیں۔ عمر اتیاب بندیال صاحب جہاں پہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک تعلق یا ان کے فیصلوں کی جو نوعیت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق رہی ہے، ایک پرانا ان کی ہسٹری آ رہی ہے، اس سلسلے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلتے ہیں، انڈیپینڈنٹ چلتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے جو کئی جاننے والے ہیں وہ یہی پیغام عمران خان صاحب کو دیتے ہیں کہ جی عمر اتیاب بندیال صاحب کے خلاف نہیں ہے، آپ کے حق میں ہیں، آپ ان کے خلاف بات نہ کریں۔ اور پھر میرا خیال میں جو ان کے گرو ہیں جو کالے دھبوں سے جن کا چہرہ بھرا ہوا ہے، ثاقب نثار صاحب، وہ بھی عمران خان صاحب کو خفیہ بھی ملتے ہیں اور ظاہراً بھی ملتے ہیں، اور یہی بتاتے ہیں کہ جی عمر اتیاب بندیال صاحب پہ آپ حوصلہ رکھیں، یہ آپ کو سپورٹ کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی۔ اب وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، آیا وہ بھی سٹے دے دیتے ہیں، اور ویسے بھی سنا ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہمارے ایک نئے عوام صاحب کو تعینات کیا شہباز شریف صاحب نے، عمر اتیاب بندیال صاحب اسے خوش نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے یا کوئی نیا لایا جائے، اور وہ اس میں کیا حقیقت ہے اس کا غصہ پھر یہ نکالیں گے کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے جو ہے نا مجھے جو 5 ججز نہیں ملے تھے ان کا غصہ میں نے پرویز الہی صاحب کے خلاف جب حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا تھا اور جیت گئے تھے تو 10 ممبرز کو ڈسکوالیفائی بھی کیا تھا اور ان کے ووٹس بھی نہیں کاؤنٹ کیے تھے۔ ایک آئین کی انہوں نے نئی ایک تشریح کی تھی۔ خیر اللہ کا کرم ہے، ہماری سپریم کورٹ پہ اوپر یہ بھاری بھرکم ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی بہیمانہ جو ہے تشریح کرتے آئیں۔ پہلے ایک عظمت سعید نے بلیک لا ڈکشنری کے مطابق ایک تشریح کی تھی، اور جو پوری ہمیشہ کے لیے کہ اپنے ان کے منہ کے اوپر ایک کالا دھبا لگ چکا ہے عظمت سعید صاحب کے اوپر، اس تشریح کے اوپر، اور اس کی تائید کی تھی کئی ججز نے کہ، اور اس کا یہ جو حاصل کلام یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا۔ خیر ابھی تو پرویز الہی صاحب کو اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کرا کے اور بہت مسلز فلیکس کر کے اور کیس کو لٹکا دے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی ان کا ہوگا کہ یہ کیس کو لٹکا دیا جائے۔ اگر وہاں یہ طے ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان کو لینا پڑے گا، اور پھر وہ نہیں لے پائیں گے، اور پھر دوبارہ ایک الیکشن ہوگا، اور اس کے اندر بھی یہی ہوگا کہ اگر پرویز الہی صاحب کو دوبارہ الیکشن لڑوایا گیا تو پھر ان کو ووٹس بھی نہیں پڑیں گے، اور رن آف الیکشن کے اندر شاید مسلم نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے جو اس دفعہ شاید احمد خان صاحب ہوں، زیادہ امکان ان کا ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر الیکٹ ہو جائیں۔ یہ ساری پاسبلٹیز ہیں، ایونچولیٹیز ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہی ہے کہ ہوگا نہیں، یہ عدالت جو ہیں وہ ایک چلائیں گے کچھ عرصہ، اور اسی طریقے سے بڑے تاثر یہ ملے گا کہ ان کے جو بیانات ہیں پرویز الہی صاحب کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اس کو تاریخوں پہ دے کے اور پھر کچھ اور تاریخ دے کے اس کو لمبا کریں گے، اور اگر دے بھی دیا تو پھر سپریم کورٹ سے وہ جا کے ریلیف لے لیں گے اگر پرویز الہی صاحب کو چلانا ہوا تو، وگرنہ اگر ہونی نہ ہونا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو گھر جانا پڑے گا۔
اور یہ وعدہ کھاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی وعدہ کھاتا ہے اور وفاقی حکومت کو بھی وعدہ کھاتا ہے کہ مسلم نون کا ہی وزیر اعلیٰ آئے گا اور جب ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو رن آف الیکشن میں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج بھی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی بلائی تھی اور ان کو سارا انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک دو بندوں سے، میرا کوئی کام تھا، جب میں نے کال کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بالکل ہلنا نہیں ہے اور الرٹ رہنا ہے، اور اس چنانچہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ دم پہ کھڑے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے تقریر بھی فرمائی۔ بہرحال پنجاب میں مسلم نون کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے بننے کے بھی کبھی امکانات موجود ہیں اور پرویز الہی صاحب کے بھی کنٹینیو کرنے کے کبھی امکانات موجود ہیں۔ یہ تو دونوں چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کو وعدہ کھاتی ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جے آئی ٹی پتہ نہیں کتنے ممبر تھے، اس کے 8 یا 9 ممبر تھے، ان میں سے 4 ممبرز نے آج بیان دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، تو 4 جو سینئر ممبرز ہیں انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے میں صرف 2 حملہ آور تھے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی جو پریس کانفرنس کی وہ جس جے آئی ٹی کا حوالہ دیتے رہے اور کہتے رہے ان کے پاس کیسے چلی گئی، تو بھائی وہ عمر چیمہ صاحب وہ کیسے آ گئی تھی، انہوں نے تو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سے بھی ایک ہفتے پہلے جے آئی ٹی کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا، پھر ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب کو کیسے آ گئی۔ انہوں نے کہا جی جو پھر ہائی کورٹ کے اندر جمع کرائی گئی جے آئی ٹی، اس جے آئی ٹی کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہماری دستخط نہیں اور غلط جے آئی ٹی ہے، یعنی کہ جے آئی ٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ صرف 2 حملہ آور تھے اور جو اس میں باتیں لکھی گئی ہیں بالکل اپنی طرف ڈھکوسلے ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حقائق کے برخلاف ہیں جو 2-3 ممبرز نے دی ہیں، جو فرمائشی پروگرام پہ دی ہیں۔ ایک نیا کٹا کھل چکا ہے اور وہ کٹا یہ کھل چکا ہے کہ رانا سونالا صاحب نے یہ بات کی، اور جو لڑکا جس کے جو پکڑا ہوا ہے جیل میں ہے، جس نے مبینہ طور پہ عمران خان صاحب پہ 12 گولیاں چلائی تھیں اور سارے اس کے اوپر کنٹینر پہ گولیاں چلائی تھیں، اس کے وکیل جو ہے اس نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، اور اب یہ جائز بھی لگتا ہے ان 4 بندوں کے بعد کہ عمران خان صاحب کا پولیگراف لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب بھی پولیگراف لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے عدالت میں لگتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا اس لڑکے کا کرایا جائے، انہوں نے ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کرایا جائے۔ اب ان کے بیانات کے بعد تو یہ لازمی ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا، جھوٹ کا تعین کرنے والا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود اپنا مطالبہ نوید کے بارے میں ہے، تو رانا ثناءاللہ کا اور نوید کے وکیل کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، تو میرا خیال ان کا بھی کرا لیا جائے، نوید کا بھی، عمران خان صاحب بھی کرا لیا جائے، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو اس کا تو پولیگراف لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ جو ہے مسٹ ہو گیا عمران خان صاحب کا، بلکہ عمران خان صاحب کو خود رضا کرانا طور پہ پیش کر دینا چاہیے کہ ہاں میں کراتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس تو سچ ہی سچ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ عمران خان صاحب کتنا سچ ہے۔ الٹا آپ ان کے اوپر بازو الٹ دیں گے، ان کے خلاف آپ ایک پورا الزامات لے آئیں گے۔ اب اس کے اوپر جب یہ چیز طے ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ اور سچ جو ہے اس کا آپس میں فرق پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے، سچ کون بول رہا ہے، وگرنہ اتنا جھوٹ بولا جائے گا اس کیس کے سلسلے میں، اتنا جھوٹ بولا جائے گا کہ جتنا، اور عمران خان صاحب بالآخر اس میں اکیلے رہ جائیں گے۔ ابھی تو لوگ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں، جیسی پنجاب میں حکومت ختم ہوئی تو یہ جو ان کو ملا ہوا ہے یہاں کی جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اسی رپورٹ نے ان کے اوپر پڑ جانا ہے، پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی جائے ماں نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی تو ان کی حکومت ہے، ان کا ڈی پی او نہیں مانتا، اور بڑی بیچارگی سے کہتے ہیں کہ حکومت ہی میں نے کرنی ہے، میری ہے، چھوڑنی نہیں ہے، لیکن ایک ڈی پی او میری بات نہیں مانتا، ڈی پی او جے آئی ٹی میں نہیں آتا۔ تو یہ میرا خیال میں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ سب سے پہلے وہ ٹیسٹ دلا کے اس قضیے کو ایک طرف لگانا چاہیے، وگرنہ حکومت تبدیل ہوتے ہی عمران خان صاحب کے اوپر مزید پریشر بڑھ جائے گا، مزید دباؤ بڑھ جائے گا۔ میرا خیال ہے ثانیہ وزیر آباد سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 2 ضمنی ایشوز تھے، پرویز الہی صاحب کی وزارت قائم رہتی ہے نہیں رہتی، اور ثانیہ وزیر آباد کا کان نکلتا ہے، اور عمران خان صاحب کسی جھوٹ ڈیٹیکٹر کے سامنے جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن اصل موضوع جو ہے وہ یہ آج عمران خان صاحب کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب تھا۔ اچھا، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی،
ویسے بے شمار باتیں کی، دہراتے رہے وہی جو پرانی باتیں، مطلب اپنی ساری کرپشن جو ہے اس کو صرف نظر ہے، اس کے اوپر دیکھنا نہیں ہے، کوئی جواب دینا نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہے، کسی ایسے صحافی کو ملنا چھوڑا ہوا ہے جو سخت سوال کر سکے، جرت نہیں ہے کسی ایسے صحافی کو بٹھا سکے جو اس کو انٹرویو دے سکے، جو سخت سوال پوچھے اور ان کو کانوں کر سکے۔ وہ کسی زمانے میں جو پھنس جاتے تھے، مجبوری ہوتی تھی، اب تو بالکل میں گھر کی دہلیز نہیں ٹاپنے دیتے کسی ایسے صحافی کو جو وہ سوالات کرے۔ یک طرفہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ تو آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کو انہوں نے رکھا ہوا ریڈ الرٹ کے اوپر، وہ بیچاروں کو کہا ہوا کہ 24 گھنٹے ہلنا نہیں ہے، کسی بھی طریقے جو ہے نا جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے پرویز الہی کو لینا پڑے تو سارے موجود ہوں۔ تو ان میں بڑی دلچسپ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے میرے پہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، کہا ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ اس پہ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ -1 کے لیے اور بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دلا دی تھی، -1 کے لیے انہوں نے بے نظیر صاحب کو مرڈر بھی کر دیا تھا، -1 کے لیے نواز شریف صاحب کو جو ہے پوری تاحیات نااہل بھی کر دیا تھا، پاکستان سے نکال بھی دیا تھا۔ مطلب کبھی میں نے آج تک ان کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا، نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی سیاستدان کو -1 کرے، لیکن آج تک وہ کامیاب ہوتے رہے۔ وہ اس لیے بھی کامیاب ہوتے رہے کہ عمران خان صاحب جیسے بندے ان کے مورے رہے۔ سیاست ریاست بچاؤ کے نام پہ 2014 میں نواز شریف صاحب کے خلاف کیمپین چلائی تھی اور آپ بوٹ پالشیے بنے تھے، آپ نے ان کے اپنی زبان نکال کے اتنی لمبی ان کے جوتے چاٹے تھے اور ان کی خدمتیں کی تھی۔ 2018 میں اسی جوتے چاٹنے کے وجہ اور خدمت کرنے کے وجہ آپ کو اقتدار میں زبردستی ردی کی ٹوکری سے اٹھا کے اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ تو یہ اس وقت بھی تصور کرنا تھا جو آج فرما رہے ہو کہ ان کے -1 کرنے سے کوئی نہیں ہوتا، میرے پہ ریڈ لائن لگا لی گئی ہے۔ ابھی تک تو ان کی کامیابی رہے ہیں، نواز شریف صاحب پہ ریڈ لائن لگائی ہے تو وہ ان کو الیکشن سے فارغ کر دیا۔ اب آپ کی فرسٹریشن ہے کہ آپ لگا دی گئی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ان کو عقل کرنی چاہیے کہ میرے پہ کیسے ریڈ لائن لگا دی ہے، میں عوامی لیڈر ہوں تو نواز شریف پہ کیسے لگی تھی۔ جب تک آپ کا جو دماغ کے اندر جو لگے ہوئے ہیں اوپر کلیمپس لگے ہوئے ہیں، جو ایک خاص قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو ریلیز نہیں کریں گے اور اس کا ایویلیویشن نہیں کریں گے اور اپنے کیوں کی معافی قوم کے سامنے نہیں مانگیں گے، میں حقیقت بتا دوں گا کہ اللہ کے ہاں آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ عمران خان اب 100 جتن کر لیں، اللہ کے ہاں اپنا ایک ترازو اللہ کا اپنا ہے۔ مجھے نہیں پتا اللہ کے ہاں کیسی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن جو تعلیمات ہیں وہ میرے سامنے قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تعلیمات، اس کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے مطابق تو آپ جو کچھ پہلے بول رہے ہیں، آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، آپ اپنے مطابق زندگی کر رہے ہیں، قرآن کو حدیث کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ریڈ لائن، ہر ایک کو پتہ ہے آپ پہ ریڈ لائن لگ چکی ہے۔ تحریک صاحب نے کہا تھا نا عمران ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو نااہل نہ کرنا۔ پر فواد چودھری نے کیا کہا تھا، کوئی مائی کا لال کر کے دکھا دے، کسی میں جرأت ہے تو کر کے دکھا دے، انہوں نے کر کے دکھا دیا نااہل۔ کیا کر لیا آپ نے؟ آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا، آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ ابھی تو ایک دفعہ کی ہے، تاحیات بھی ہوگا تو کیا کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی عمران پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہماری ریڈ لائن ہے، وہ بھی کر کے دے ہو گیا بدقسمتی سے۔ پھر کیا ہو گیا، پاکستان آگ لگ گئی۔ آپ فرما رہے ہیں اسی اس میں دور دور کی کہ جب لاکھوں لوگ آئے، عمران خان صاحب جو لوگ وہاں پہ 26 نومبر کو راولپنڈی موجود تھے، سب کو پتہ ہے کہ 4-5 ہزار 7 ہزار بندہ آپ نہیں اکٹھا کر سکے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارے قافلے روک لیے گئے، شامد قریشی نے کہا کہ ہمارے قافلے روک لیے گئے۔ آپ نے 3 بجے آنا تھا، آپ کیوں گئے 7 بجے اس جلسے میں، کیوں رات کو گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جلسے میں کوئی بندے نہیں تھے۔ میں چاہتا تو اسلام آباد کی اینٹ سینٹ بجا دیتا، میں چاہتا تو GHQ کی اینٹ سینٹ بجا دیتا، میں چاہتا تو آرمی چیف کا چینج آف کمانڈ رکوا سکتا تھا۔ بھائی یہ گیدر بھپکیاں اب کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہی تو 2 ناکامیاں جو آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لٹ ڈاؤن کیا ہے، کہ 25 مئی کو نکلے تھے تو بندہ نہ بندے کی ذات، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا آپ کا حال۔ وہ تو صبح سیرے آپ آئے تھے اس لیے سب کے سامنے پتہ چل گیا، آپ کا منہ بنا ہوا تھا، بوتھا بنا ہوا تھا۔ پھر آپ 26 نومبر کو گئے، کس لیے گئے تھے؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے۔ 1 مہینہ تقریریں کی تھی، دھوکہ دے لو اپنے ساتھیوں کو، وہ بیچارے ڈیزرو کرتے ہیں۔
انہوں نے اپنے دماغ بند کر رکھا ہے، اس لیے وہ آپ کے دھوکے میں آسانی سے آئیں گے. آپ کے لیے راہیں مسدود ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی بغاوت آپ کے خلاف پنپ رہی ہے. اب آپ میں ایک فرسٹریشن آ رہی ہے. آج آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ ہمارے کوئی بنیادی حقوق ہے یا نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب کے بندے نااہل ہو رہے تھے، دانیال، نہال، طلال، حنیف عباسی، وہ بنیادی حقوق کہاں گئے تھے؟ آپ لوگوں کو اصل کرائسس ہے. عمران خان ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھ اور کیا کیا ہونا ہے وہ تو اللہ مالک ہے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف کو یہ لوگ جینیس کہتے تھے. مجھے وہ جو ایک بندہ جینیس کہتے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو جینیس سمجھتی ہے. مجھے کوئی بات نہیں وہ کیا سمجھتی ہے، کیا پرفارم کر سکتے ہیں، کیا نہیں پرفارم کر سکتے. اب آپ کو پھر آپ کی پریشانی بڑھ گئی ہے کہ جی جو غیر ملکی امداد ملی ہے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بھکاری ہیں. آپ 2020 میں کشکول لے کے پھرتے رہے، اور آپ نے کہا تھا کہ جی سارے پارلیمانی، ساری دنیا کے جو عالمی لیڈرز تھے یا مالیاتی اداروں کے سربراہ تھے یا یو این کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کے آگے آپ کا کشکول بڑا ہوا تھا. آپ بھیک مانگ رہے تھے. آپ ان سے فرما رہے تھے کہ دے جا سخی راہ خدا، میری قوم بھوکھی مر رہی ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ کورونا سے مر رہے ہیں. حالانکہ آپ ادھر فرما رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا، ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ بھیک مانگنے کے لیے آپ لاک ڈاؤن کا بھی جھوٹ بول رہے تھے، جبکہ آپ کہہ رہے تھے میں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا. اپنی کامیابی بتاتے ہیں کہ میں نے لاک ڈاؤن کیے بغیر جو ہے نظام چلا لیا. اب آپ آگے پارلیمانی پارٹی میں آپ فرما رہے ہیں میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. بھائی بالکل لگا دی گئی ہوگی. یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سربراہ بدلنے سے انسٹیٹیوشنل تھنکنگ نہیں بدلتی. میں اس لیے کہتا تھا کہ اگر فائز حمید کو بھی بنا دیا جاتا نا تو وہ بھی وہی کام کرتا جو جنرل باجوہ کرتا آ رہا تھا جو آخری دنوں میں. اور جنرل عاصم منیر نے فائز حمید کے اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو ان کے شکوے ہوں گے ان کو علیحدہ ہینڈل کریں گے، لیکن آپ کے معاملے میں پالیسی وہی ہوگی. اور پھر آپ نے کون سی کسر چھوڑی تھی عاصم منیر کے بدنام کرنے میں اور ان کی اپائنٹمنٹ رکوانے میں اور ساری اسکیم کرنے میں. ساری سازش کی گئی تھی کہ عاصم منیر جو ہیں وہ کسی طور پہ آرمی چیف نہ بن پائیں. تو یہ سارے بندے جو ہیں اب پھنس گئے ہیں. اللہ کے نظام ہے، ایک دم وہاں سے فارغ ہو کے آئیں گے. حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی جب پاکستان کی اکانومی کو تھوڑا سا ڈگر پہ اگلے 2-4 ہفتے میں کسی طرح لگ جائے گی تو ظاہر ہے آپ کے اراکین کو جو کہا جا رہا ہے صحیح کہا جا رہا ہو کہ آپ پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. یہ رائن وہ تو جب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے تھے تب تو آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا. اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ ان میں ایک تکبر ہے، جن میں تکبر ہے میں عقل نہیں ہے. یہ تکبر تو ہم بھی دیکھ چکے ہیں. ہم تو پچھلے 70 سال سے ان کا تکبر دیکھ چکے ہیں، اور وہ تکبر اس کا خمیازہ بھی تو قوم بھگتتی ہے. وہ اب شاید اب بھی بھگتے ان کے تکبر کا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تکبر ہے. لیکن آپ کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ یہی نسخہ آپ نے انہی حالات میں نواز شریف صاحب کے لیے تجویز کیا تھا. اب ساتھ جوڈیشری کو بھی آج آپ نے بڑا ہاتھوں لیا. میں دیکھ رہا ہوں جوڈیشری کو کہ صحیح فیصلے کرے. جب دیکھ رہے ہو تو پھر کیا صحیح فیصلے کرے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ غلط فیصلے کرے گی تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کی جو پارلیمانی پارٹی میں تقریر ہے اس کے برے اثرات پڑیں گے. آپ کے پارلیمانی پارٹی جو میں جانتا ہوں، جن میں اکثریت کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ کے ایم پی ایس کو، وہ الٹے پاؤں گھر جائیں گے. آپ نے اپنی طرف سے جوش و جذبہ بڑھایا نا کہ جی ان کو ڈرایا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. پیسے تو آپ نے دیے ہیں، جو آپ کی تو آڈیو ہے کہ جی میں نے 50 کروڑ کے 5 MNA خرید لیے ہیں. میرے پاس ہیں 5 میسج دے دیے ہیں کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا. کس لیے؟ وہ تحریک عدم اعتماد جو آپ کے خلاف اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جو آئی ہوئی تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے 5 MNA آپ نے ذمہ لگا رہے تھے باقی پارٹی کے اوپر، آصف خان کے اوپر اور پرویز خٹک کے اوپر اور باقیوں کے اوپر، جو کہ آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے. میں تو ان بندوں کو ملنا چاہتا ہوں جن کو آپ نے 50 کروڑ روپے دیے، جن کا آپ نے اعتراف کیا اپنی آڈیوز میں. تو اب آپ کے پاس بھی وہ کہتے ہیں نا یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. تلوار کے زور پہ زندہ رہنے والے یا ان کاموں کے اوپر زندہ رہنے والوں کو انہی کاموں کے ہاتھوں ہی ہلکان ہونا پڑتا ہے. اب آپ نے جو نسخہ نواز شریف صاحب کو تجویز کیا تھا 2014 سے شروع کریں، 2018 بھی نہیں،
2017 بھی نہیں، 2016 بھی نہیں، 2014 سے شروع کریں. وہی نسخہ آپ کے اوپر آ کے آزمایا جائے گا. وہاں بھی کارگر بیٹھا تھا، آپ کے اوپر بھی کارگر بیٹھے گا. اور آپ کی جو تقاریر ہے MPS کے اوپر جو آج آپ نے پارلیمانی پارٹی کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کی ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ ان کے حوصلے شکن ہو چکے ہیں، ان کے حوصلے پاش ہو چکے ہیں. آپ کے لیے ایک اور بری خبر ہے. اور پھر جب پرویز الہی صاحب اگر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو یہ دم دبا کے بھاگیں گے، اور آپ سے بھاگیں گے اور دور بھاگیں گے. وما علینا الا البلاغ.